لائٹ جانے کی وجہ سے تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا. نیکسٹ جو پارٹ ہے ہم اس میں کنٹینیو کریں گے کہ پالیسیز جو ہے ریڈیوس جو گورنمنٹ کن کن پالیسیز کے تھرو کی جا رہی ہے. اچھا, میں نے آپ کو 2 ٹائپس پڑھائی تھی ڈسکرپٹیو وہ ایکسٹریم پاورٹی اور ماڈریٹ پاورٹی. اب فلوٹ ان دونوں پاورٹیز کے علاوہ ہمارے پاس جو ایک 2 میجر آ رہی ہیں وہ ہیں ایبسلیوٹ پاورٹی اور ریلیٹیو پاورٹی. ایبسلیوٹ پاورٹی یہ ہوتی ہے کہ جی میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ایک ہوتی ہے ریلیٹیو پاورٹی. ریلیٹیو پاورٹی ہوتی ہے جس میں آپ اپنا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ. اب لیٹ سپوز میں کمپیریزن کرتی ہوں اپنا آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے, کہ جی یا آپ میرے ساتھ کرتے ہو کہ ٹیچر کے پاس انکم ہے, میرے پاس انکم نہیں, کہ ٹیچر کے پاس یہ ہے, ایک یا ریلیٹیوس کے ساتھ ہم ایک دوسرے میں آپس میں کمپیریزن کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ریلیٹیو پاورٹی ہوتی ہے کہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. اب اکانومی کی پالیسیز میں آپ کو پڑھانا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو اس کے اوپر اسائنمنٹ دینی ہے, پھر آپ جو بونگی مجھے لکھ کے بھیجتے ہیں نا ان سے ہی مچ بیٹر ہوں گی, ٹھیک ہے. ویسے تو یہ آپ کو نیٹ پہ ہی مل جائیں گی, پر میں چاہتی ہوں آپ خود سے سوچ کے مجھے بھیجیں. سسٹینیبل اکنامک گروتھ. سب سے پہلا اس کا جو میجر پوائنٹ آتا ہے وہ ہے سسٹینیبل پالیسی گروتھ, کہ آپ کے پاس آپ کی جو اکانومی کی گروتھ ہے وہ سسٹینیبل ہونی چاہیے, کنٹینیو ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آج آپ کی گروتھ ہو رہی ہے کل کو آپ کی گروتھ جو ہے پھر اکانومی کی کم ہو جائے. آپ کی گروتھ جو ہوتی ہے اسموتھ ہونی چاہیے, چلتی جائے اوور دا ٹائم. اور جس میں آپ کے پاس جب آپ کی گروتھ اسموتھ ہو جائے گی نا, اور اگر آپ کی گروتھ منیمم 100 ایئرس جو ہے اسموتھ رہے گی تو آپ کی غربت کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا, ٹھیک ہے. ریڈیوس ان امپلائمنٹ, ہمیں اپنی غربت کو ختم کرنا پڑے گا. پروگریسو ٹیکس. پروگریسو ٹیکس ہمارے پاس ایسا ٹیکس ہوتا ہے جب ہماری انکم ہائی ہوتی ہے تو ہمارا ٹیکس بھی ہائی ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ جو ہمارا ٹیکس ہے ہمیں ہماری اکانومی کو بلکہ ہماری گورنمنٹ کو یہ پرویل کرنا چاہیے سوسائٹی میں جس کی جتنی انکم ہے اس کے اکارڈنگ اس کو جو ہے ٹیکس پے کرنا پڑے. یہ نہیں کہ غریب کو آپ اچھا خاصا ٹیکس دے دو اور امیر بیچارہ بچ جائے. تو ہمارے پاس یہ ٹیکس ہونا چاہیے. دس انیبل کٹ ان ریگریسو ٹیکس اینڈ انکریز ویلفیئر بینیفٹ وچ ہیلپ انکریز دا انکم آف دا پور. ڈیفینیٹلی اس سے آپ کے پورس جو ہیں وہ بہت زیادہ بینیفٹ گین کر لیں گے. اگر آپ کسی غریب کو بینیفٹ دینا چاہتے ہو اپنے طور پہ تو آپ تو فرسٹ آف آل آپ فوڈ اسٹیمپ کر سکتے ہو چائلڈ کو بینیفٹ دینے کے لیے, اور یونیورسل ٹیکس کریڈٹ کی آپ فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہو. جو آپ کے پاس میجر ٹارگیٹ آپ کے پاس اکانومی میں ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک فیملی کو ٹیکس نہ دیا جائے, پورا کیا جائے, کیونکہ پوری فیملی ٹیکس پے کر رہی ہے نا. میں ہوں, اگر میری سسٹر ہے کہیں اس کا بینک میں اکاؤنٹ ہے وہ ٹیکس پے کر رہی ہے, اگر میرا ہے تو میں پے کر رہی ہوں. اگر فادر یا پاپا کے پاس بائک ہے تو فادر یا بھائی کے پاس بائک ہے تو وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, ہر کوئی اپنا اپنا جو ہے وہ ٹیکسیشن پے کر رہا ہے. تو ہر ایک کو ٹیکس پے نہیں کرنا پڑنا. ایک فیملی صرف ایک ہی فیملی کو اگر وہ کوئی چیز لیتے ہیں تو ایک ہی دفعہ ٹیکس پے کرنا پڑے, اور پورا ہر ایک کو اس جھانسے میں نہ لیا جائے. نیکسٹ ہمارے پاس پاورٹی ٹریپ. پاورٹی ٹریپ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, اٹ میں کریٹ اے ڈسکرپنیٹی ٹو ارن اے ہائر ویج بیکاز اف یو ڈو ناٹ گیٹ اے ہائر پیڈ جاب یو ول لوز ایٹ لیسٹ سم آف یور بینیفٹس اینڈ پے مور ٹیکس. دس نون ایز بینیفٹ ٹریپ اور پاورٹی ٹریپ. آپ ایجوکیٹڈ ہو پر آپ کے پاس اس لحاظ سے جاب نہیں ہے. اگر اس لحاظ سے آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس لحاظ سے انکم بھی ارن نہیں کر سکتے. تو آپ کے پاس یہ جو سچویشن اکانومی میں پرویل کرتی ہے یہ آپ کے پاس پاورٹی ٹریپ ہوتا ہے. آپ غربت کے جھانسے میں پھنس جاتے ہو. پاورٹی ٹریپ جو ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس انکم لو ہے تو یہ ڈسکریج کرے گی آپ کو, ٹھیک ہے. ڈسکریج ہو گے نا آپ کے, آپ اتنے ایجوکیٹڈ ہو یا آپ کے پاس اتنی اسکلز ہیں, آپ کے پاس کوئی جاب نہیں ہے, تو جب انسان ڈسکریج ہوتا ہے وہ ڈسپوائنٹ ہوتا ہے. جب وہ ڈسپوائنٹ ہوتا ہے تو وہ اچھی ورکنگ اچھا آؤٹ پٹ نہیں دے پاتا. تو اس لیے ایک انکریجمنٹ کا فیکٹر بھی بہت ضروری ہے. ریلیٹیو پاورٹی کو ہمیں اوائڈ کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا. یہاں پہ تو اسلامک پوائنٹ سے بہت زیادہ پوائنٹس ہمارے کلیئر ہو رہے ہیں کہ اوپر نہیں دیکھنا ہم نے. اچھا یہ یو کے کیش بینیفٹس کیا ہیں. اگر ہم یو کے ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے اس کا کمپیریزن بھی کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس کے انسینٹیوز بھی دیکھو کبھی لو ہوتے ہیں کبھی ہائی ہوتے ہیں. اکانومی ہمارے پاس کوئی بھی بیلنس نہیں ہے. نیشنل منیمم ویج, ایک منیمم ویج ریٹ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ فی الحال جو ہمارا ریٹ چل رہا ہے نا 14,000 چل رہا ہے ایک بندے کا, ایک پرسن کا, کہ منتھلی. اگر کوئی انسان جو پاکستان کے اکارڈنگ ویج کا
کوئی بھی جو پرسن ہے وہ 14,000 سے کم اس کو پے نہیں کیا جانا چاہیے، پر انفارچونیٹلی ایجوکیٹڈ پرسن ہونے کے باوجود اتنی ارننگ منتھلی نہیں بن پا رہی، کافی لوگوں کی نہیں بن پا رہی۔ کیونکہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس چیز کو فالو نہیں کر رہے، کوئی پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ حالانکہ 14,000 بھی بہت کم ہے، لیکن یہ ایک منیمم کرائٹیریا ڈیسائیڈ ہے کہ منیمم اتنی سیلری آپ کی منتھلی ہونی چاہیے، پر اس چیز کو فالو نہیں کیا جا رہا۔ یونیورسل بیسک انکم ہے ہمارے پاس، یہ بھی بیسکلی پوائنٹ وہی ہے کہ آپ کے ویکلی ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو کتنا پے ہونا چاہیے۔ پالیسیز ہیں ہمارے پاس ڈیولپنگ کنٹریز کون سی ہیں جو ترقی یافتہ ہیں، مطلب ترقی بھی کر رہی ہیں، جس لائک پاکستان، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہاں پہ ایجوکیشن پہ اسپینڈنگ ہونی چاہیے، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ٹریننگ ہونی چاہیے پراپر۔ ہم لوگ مارکیٹ میں ڈگری لے کے نکلیں گے، ہمیں کام پر کوئی نہیں آتا، ہمیں کچھ نہیں پتہ، کیونکہ ہمیں ساتھ ساتھ پریکٹیکل ٹریننگ نہیں دی جا رہی۔ فارن ایڈ اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ اس کو بہتر طریقے سے یوز کریں۔ آپ سے مراد یہاں گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اگر گورنمنٹ جو ہے باہر سے فورن ایڈ لیتی ہے، فورن ایڈ ہمیں آتی ہے گورنمنٹ کو، تو گورنمنٹ کو اس کو اچھے طریقے سے یوز کرنا چاہیے۔ لاسٹ آپ نے سنا ہوگا، مطلب 2005 میں بھی جو زلزلہ آیا تھا، تب بہت زیادہ جو ایڈ جو تھی باہر کے ملکوں نے دی تھی، بلکہ ریسنٹلی ہم کووڈ-19 کی بات کرتے ہیں، ابھی بھی باہر کے ملکوں نے بہت زیادہ امداد دی ہے، لیکن صرف جسٹ ایک سوال، کیا وہ غریبوں تک پہنچی ہے؟ ایوری ون سے کہ نہیں، اور واقعی وہ نہیں پہنچی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک میجر ہرڈل ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس جو ہمیں اکانومی میں ملنا چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہا، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک فالٹ ہے، ہمیں اس کو بھی ریڈیوس کرنا پڑے گا۔ ایسے جو پرابلمز آتی ہیں، ہمیں جو فورن ایڈ جس پرپز کے لیے ملتا ہے، ہمیں اسی پرپز کے لیے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی جیبوں میں رکھ لینا چاہیے۔ ڈیورسیفیکیشن ہے ہمارے پاس ایگریکلچر سے مینوفیکچرنگ سیکٹر تک۔ جو ایک کسان ہے، ٹھیک ہے، لیٹس سپوز اگر ایک لکڑی کی بات کریں تو وہ کہاں سے، وہ کسان ہی ہے نا، وہ ایک سارا سال ایک پودے کو پانی دیتا ہے، پھر درخت بنتا ہے، وہ درخت کو کاٹتا ہے، پھر وہ مارکیٹس میں بیچتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، لیکن جتنی محنت وہ اس کام پہ کر دیتا ہے اتنا اس کو ریوارڈ نہیں ملتا ہے۔ تو ایک ڈیورسیفیکیشن ہے ہماری اکانومی میں کہ جو جتنا کام کر رہا ہے اس کو اتنا رائٹ نہیں دیا جا رہا، تو اس کے اوپر بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اوورآل ایک ویو ہی تھا آپ کے میں نے جو آپ کو دیا ہے اس اکانومی کا۔ ایبسلیوٹ پاورٹی اور ریلیٹیو پاورٹی ہم نے پڑھی ہے۔ ایک ہمارے پاس ہوتی ہے والنٹری پاورٹی۔ والنٹری پاورٹی ہمارے پاس ہوتی ہے اگر کچھ انڈیویجولز ہیں، ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، پاورٹی کی وہاں پہ کنڈیشن لائے کر رہی ہوتی ہے، اور اسپرچول مورل ہوتی ہے، لائک اگر ہم بات کریں انڈیا کے لوگوں کی، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ان کی 4 کاسٹ بنی ہوئی ہیں کہ بدھزم ہے اور اس طرح کر کے سرتیشو، مطلب 4 ان کی کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا جو بالکل نیچے والا طبقہ ہے نا، مطلب جو ایک لاسٹ ان کی کاسٹ آتی ہے، وہ جو ان کے ٹیمپلز بنے ہوتے ہیں، مندر، ایون اس کو ان میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو مطلب جو اسپرچول بیس پہ یا مورل بیس پہ جو غربت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے، جیسے کہ ہمیں تو اسلام میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہر طرح کا رائٹ ہے، غریب بھی مسجد میں جا سکتا ہے، امیر بھی جا سکتا ہے، اور سب ایک ہی سطح میں کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غریب امیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، ٹھیک ہے، تو ایکویلٹی ہے، لیکن انڈیا میں اور ادر ریلیجنس میں کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں، تو وہ جو کیٹیگریز کے لحاظ سے، اسپرچول کے لحاظ سے، وہ جو بالکل نیچے والا طبقہ آئے گا جو کہ اپنے خدا کو بھی نہیں، مطلب بات کر سکتا، اپنے خدا کے گھر میں نہیں جا سکتا، ویسے نعوذ باللہ وہ گھر تھوڑی ہے، لیکن وہاں پہ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو وہ اس کو غریب سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس غربت کو والنٹری پاورٹی کہا جاتا ہے۔ پاورٹی لائن کی ہم لوگ نے بات کی ہے کہ یہ کہاں سے کہاں تک لائی کری، ریسنٹلی جو ہمارے پاس ہے نا وہ آپ کے پاس $5 تک آ چکی ہے۔ کریکٹرسٹکس سے ہمارے پاس ہیلتھ، ہمارے پاس بہت میجر فیکٹر ہے، ہیلتھ نا اگر ہمارے پاس پراپر ہو تو ہم لوگ غریب ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے، اگر کسی امیر کے پاس بھی پیسہ بھی ہو بہت زیادہ، لیکن وہ اپنی جان تو نہیں بچا سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ خود کو سروائیو کرنے کے قابل ضرور بنا سکتا ہے۔ ہنگر ہے، بھوک ہے، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، غریب ہے وہ بھی شخص بیچارہ۔
ایجوکیشن ہے جس کے پاس ایجوکیشن. اچھا ایجوکیشن کیا ہے جی؟ ایجوکیشن تو ہے ہمارے پاس بہت, لیکن ایجوکیشن صرف نام کی ہے. مطلب کہ ہمارے پاس ڈگری ہے, ناٹ ایجوکیشن. ایجوکیشن وہ چیز ہے جس کو آپ سمجھو, پڑھو, جس پہ عمل کیا جائے. ہم نے مسلمان تو ہم ہیں, لیکن کیا ہمارے پاس نالج ہے نہیں پرفیکٹ, کیا ہم اپنے دین کو فالو کر رہے ہیں؟ اگر ہم بی ایس سی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں, کیا ہمیں کمپیوٹر پہ گرپ ہے؟ تو آپ جس فیلڈ میں ہو, جس چیز میں ہو, جس فیلڈ میں ہو آپ, جس چیز میں ہو, اس کے اوپر آپ کو گرپ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور میرا ماننا ہے کہ اگر ہمیں گرپ نہیں ہے تو پھر ہم بھی غریب ہی ہیں, فائدہ اتنے پیسے بھرنے کا ہمیں. ہاؤسنگ ہے, اور اگر جو لوگ ہیں گھر کے بغیر رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے رسک ہے نا, خدا نخواستہ کبھی اتنا تیز سیلاب آ جاتا ہے, بارش آ جاتی ہے, طوفانی بارش, تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. یونائٹیڈ نیشن کی رپورٹ کے اکارڈنگ 100 ملین لوگ ایسے ہیں اور ایسے بچے ہیں جو کہ گلیوں میں سوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا لائف بھی داتا صاحب کے باہر, میں نے خود لوگوں کو دیکھا, اور مجھے دیکھ کے مطلب اچھا خاصا افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے مطلب روڈس پہ سو لیتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں ہیں. کازز ہم دیکھ چکے ہیں, افیکٹس بھی ہم لوگوں نے آلموسٹ دیکھ لی ہیں اس کے, ٹھیک ہے. پاورٹی ان پاکستان بات کرتے ہیں کہ ہر تیسرا پاکستان جو ہے نا غربت کا شکار ہے, ٹھیک ہے. ہر تیسرا پاکستان سے مراد کیا ہے کہ اگر ہم لوگوں کا انالیسس کریں, اگر ایک کلاس میں ہم دیکھیں تو ایک بچہ صحیح ہے, نارمل ہوگا, دوسرا نارمل ہوگا, تیسرا غریب ہوگا, دین 2 پھر امیر ہوں گے. امیر بھی نہیں کہا جا سکتا, مڈل کلاس, کیونکہ جس ایریا میں ہم رہ رہے ہیں, جدھر ہم سروائیو کر رہے ہیں, تو وہ یہ مڈل کلاس. تو ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ پور بریکٹ میں انکلوڈ کیا جاتا ہے. 58.7 ملین جو ٹوٹل پاپولیشن, ان میں سے 180 ملین جو ہے پاورٹی لائن کے بلو ہے, غربت کا شکار ہے. اور یہ باقی ڈیٹا بھی آپ کے پاس گیون ہے. یہ ایک پرسنٹیج چارٹ کے فارم میں آپ کو بتایا گیا کہ کہاں کہاں غربت ہے. دیکھا جائے تو اوور آل سب صوبوں میں بھی راؤنڈ اباؤٹ ایکول ہے. بلوچستان میں کم ہے کیونکہ وہاں کی پاپولیشن بھی کم ہے, اور پنجاب میں سب سے زیادہ اس کو سندھ میں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ سندھ کی پاپولیشن ٹو مچ. اور پاورٹی ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے جی, کازز بھی دیکھ لی ہیں. گورنمنٹ ایکسپینڈیچر, انفلیشن کی وجہ سے, اسمگلنگ باہر سے جو چیزیں ہم لوگ انلیگل منگواتے ہیں, ان امپلائمنٹ, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے ہمارے پاس پرابلم. اچھا پاورٹی ریڈکشن, اگر ہم لوگ اپنی بیسک نیسیسٹیز کی سپلائی زیادہ کر دیں نا تو ہمارے پاس غربت ختم ہو سکتی ہے. سپلائی زیادہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ بیسک لیٹ سپوز آٹا, چینی اور آئل وغیرہ جو ہے, ان کا بحران ختم ہو جائے. مطلب کہ کووڈ-19 کے اندر میں سنتی رہی ہوں کہ چینی اسٹاک ہو گئی ہے جی, آپ کے پاس آٹا اسٹاک ہو گیا جی, آٹا مہنگا ہو گیا, فلانی چیز کی. مطلب جو بیسک نیڈز ہیں نا, ایٹ لیسٹ ان کی سپلائی جو ہے نا انکریز کر دینی چاہیے. ان کی سپلائی کو روکنا نہیں چاہیے, اور انسان کی جو پرسنل انکم ہے نا اس کو بھی انکریز کر دینا چاہیے. یہ آپ کے پاس پاورٹی ریڈیوس کرے گی. بیسک نیسیسٹیز ہونی چاہیے, سبسڈیز پرووائڈ کریں. سبسڈیز کا جو کنسیپٹ ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا, رمضان بازار لگتے ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, یا اتوار بازار. اتوار بازار خیر گورنمنٹ تو نہیں لگاتی, یا شاید لگاتی بھی ہے, مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. پر رمضان بازار کی اگر ہم بات کریں تو رمضان بازار میں ہم دیکھتے ہیں باقی مارکیٹ کی نسبت ہمیں چیز تھوڑی سستی مل جاتی ہے. اب تھوڑی سستی ہے, اب وہ کسان ہمیں خود تھوڑی دے رہا ہے, پیچھے سے تھوڑی کچھ دے رہا ہے. وہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ نا ہمارے ساتھ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے, کچھ پیسے گورنمنٹ کسانوں سے چیزیں خرید لیتی ہے, اور ہم کچھ تھوڑے پیسے اپنے سے ملا کے تو ہمیں نا وہ خود کسان کو پے کرتی ہے, اور ہمیں تھوڑے سے چیپ ریٹ پہ وہ چیز مل جاتی ہے. تو اس سارے پروسیجر کو سبسڈیز کہا جاتا ہے, جو کہ گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے. ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن کا آ جاتا ہے. ہمارے پاس گورنمنٹ کے کافی زیادہ کنسٹرینٹ ہے, کنٹرول پاپولیشن کنٹرول کرنی چاہیے, انکم کے گرانٹس دینے چاہیے, اور ہمیں آزادی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ خود کچھ کر سکیں. ہمیں ریسورس بینک سے لونس وغیرہ مل جانے چاہیے. اور اس کے علاوہ اوور آل جو ہے ہمارا اسلامک موڈ جو ہے وہ ویلتھ ڈسٹریبیوشن ہے. اسلامک موڈ کو ہمیں فالو کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے تو ہم بہت آگے تک جا سکتے ہیں. ہمارے سارے مسئلے یہ سارے ختم ہو جائیں گے. اور بینگ اے ہیومن بینگ, آج جب ہم اپنے خود سے
وعدہ کرتے ہیں کہ بینگ اے ہیومن بینگ ہم لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اور ایٹ لیسٹ کسی کو نیچے نہ دکھائیں اور اوپر والوں کو دیکھ کے حسد بھی نہ کریں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہونی چاہیے.